بسم اللہ الرحمن الرحیم الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون صدق اللہ العظیم وصدق رسوله النبی الامین الکریم لمن الشاہدین والشاکرین۔ تمام تعریف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے جس کے دست قدرت میں کل جہاں کی بادشاہت ہے، جو چاہتا ہے کر گزرتا ہے، اس کے اختیار کو کوئی روک نہیں سکتا۔ وہ قدیم ہے، ابد الآباد سے ہے اور ہمیشہ ہمیشہ رہنے والا ہے۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ نہیں ہے کوئی معبود برحق سوائے اللہ جل مجدہ کے، اور میں یہ بھی گواہی دیتا ہوں کہ محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے اور خاص رسول ہیں۔ صلاۃ والسلام نازل ہو ہمارے آقا نامدار حضور تاجدار محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر، آپ کے آل پر، آپ کے اصحاب پر۔ بزرگان دین برادران اسلام، پچھلے جمعہ ہم نے اولیاء اللہ کے عنوان پر گفتگو کی اور عمومی طور پر ولی کیا ہوتا ہے اور کم سے کم ولایت کا درجہ شریعت مطہرہ میں کیا ہے، اس پہ ہم نے گفتگو کی تھی۔ ولایت اللہ جل مجدہ کے قرب خاص اور اللہ کے برگزیدہ بندوں کا ایک گروہ ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ ان کو منتخب فرماتا ہے۔ بندوں کو محض اپنے فضل و کرم سے اللہ تبارک و تعالیٰ ولایت عطا فرماتا ہے۔ تو ولایت کیا ہے؟ ایک اللہ کی عطا ہے، نہ یہ کہ عمل شاخہ سے کسب سے ہی حاصل ہو۔ راستے دو ہیں، ایک ہے اعمال شاخہ اختیار کرنا، کسب کرنا، اور ایک ہے اللہ کی طرف سے منتخب ہونا۔ جیسا اللہ فرماتا ہے اللہ یجتبی الیہ من یشاء ویہدی الیہ من ینیب۔ تو یہاں پہ مفسرین بتاتے ہیں کہ یجتبی سے مراد انبیاء ہیں، اللہ منتخب فرماتا ہے۔ ویہدی الیہ من ینیب سے مراد اولیاء اللہ ہے، جن کو اللہ تعالیٰ مائل پاتا ہے تو انہیں ہدایت کی راہیں، اپنے خود کی راہیں ان کے لیے کیا کرتا ہے؟ کھول دیتا ہے۔ تو بتایا گیا کہ آدمی خود حاصل کرنے کی کوشش جب کرتا ہے اور اعمال حسنہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں اختیار کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے کیا کرتے ہیں؟ اس کو عطا فرما دیتے ہیں، ولایت عطا فرما دیتے ہیں۔ اولیاء جو ہے اللہ کی قرب پانے والے خاص بندے ہوتے ہیں۔ یوں تو ان کی کئی اقسام ہیں، اولیاء اللہ کے کئی اقسام ہیں، مگر بنیادی طور پر دو قسم ہیں، ایک شرعی اور ایک تکوینی۔ ایک کیا ہے؟ شرعی ہے اور ایک ہے تکوینی۔ اب شرعی ولایت کیا ہے؟ تو بتایا گیا کہ اللہ جل مجدہ سے قرب رکھنے والے اولیاء حضور کی امت میں بے شمار ہیں، جہاں ہر 40 میں ایک یا دو ولایت کے درجے پر فائز ہوتے ہیں، اور کیا کرتے ہیں؟ وہ اللہ تعالیٰ کے قرب کے لیے خود بھی سعی کرتے ہیں اور دوسروں کو بھی تلقین کرتے ہیں۔ تو یہ پہلی قسم ہے۔ اور دوسری قسم تکوینی۔ تکوینی ولی وہ ہے جنہیں عالم میں تصرف کا اختیار بھی اللہ تعالیٰ عطا کرتا ہے، قرب بھی دیتا ہے، اور انہیں کچھ تصرف کا اختیار بھی اللہ تعالیٰ کرتا ہے، عطا فرماتا ہے۔ اس کو کیا بولتے ہیں؟ ولی تکوینی۔ اور
ان کی مخصوص جماعت ہے، جیسے غوث اصل میں سب قطب بھی بولتے ہیں، قطب ہی کا دوسرا نام کیا ہے؟ غوث ہے۔ غوث، قطب، ابدال، نجبا، اوتاد، ابدال وغیرہ، ان کی مختلف اقسام ہیں۔ اب قیامت کے ڈر اور قیامت کے رنج اور اس کی احساسیت کی بنیاد پر یہ تمام کیا کرتے ہیں؟ اس کے مضر اثرات اور اس خوف سے کیا کرتے ہیں؟ خود بھی محفوظ رہتے ہیں اور دوسروں کو محفوظ رکھنے کی سعی اور کوشش و کاوش کرتے رہتے ہیں۔ یعنی یوم الحساب کا جو معاملہ ہے، اللہ تعالیٰ جو محاسبہ فرمائے گا ہر ایک کا، تو اس محاسبے میں ناکامی نصیب نہ ہو، اس کے لیے بندگان خدا کے خلوق کی تطہیر اور اعمال صالحہ کی تلقین کرنے کے لیے خود بھی اپنے آپ کو نمونہ بنا کے پیش کرتے ہیں اور ان کے لیے خیر کی رب سے مدد بھی مانگتے رہتے ہیں۔ تو یہ تکوینی اولیاء ہوتے ہیں۔ علماء اکرام نے تکوینی اولیاء اکرام کے مختلف اقسام و تعداد بیان کیے ہیں۔ حصول برکت کے لیے آج ہم انشاءاللہ مختصر انداز میں بات کریں گے۔ قطب سے مراد وہ عظیم انسان ہیں جو پورے زمانے میں اللہ تعالیٰ اس کو کئی ایک تصرفات دیتا ہے۔ پورے زمانے میں کیا ہوتا ہے؟ انہیں ایک ہوتا ہے۔ قطب کیا ہوتا ہے؟ ہر زمانے میں وہ ایک ہوتا ہے، یعنی وہ محور ہوتا ہے ولایت کا، اور اسی کے ذریعے سب کیا ہوتے ہیں؟ فیض لے کر دوسروں کو نفع پہنچانے کا کام کرتے ہیں، جو دوسری اور اقسام آپ کو انشاءاللہ آج میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ اب اسی کو کیا کرتے ہیں؟ غوث بھی کہتے ہیں۔ اب بھی بتایا گیا کہ یہ جو قطب ہوتا ہے اپنے زمانے میں اولیاء کا ایک آقا کا مرتبہ رکھتا ہے، سردار کا مرتبہ درجہ رکھتا ہے، اور اپنی سرداریت کے ذریعے دوسروں کو کیا کرتا ہے؟ فائدہ پہنچاتا ہے۔ اور یہ دور میں صرف اب اس کے بعد بتایا گیا کہ دوسرا قطب کے بعد دوسرا جو قسم ہے ائمہ۔ ائمہ بھی ولایت کا ایک درجہ ہے۔ ہر دور میں یہ کتنے ہوتے ہیں؟ دو ہوتے ہیں۔ قطب ایک ہوتا ہے، ائمہ کتنے ہوتے ہیں؟ دو ہوتے ہیں، اور یہ کس کے تحت چلتے ہیں؟ یہ قطب کے ذریعے چلتے ہیں ائمہ۔ اور ایک کا صفاتی نام عبد الرب ہوتا ہے اور دوسرے کا صفاتی نام کیا ہوتا ہے؟ عبد الملک۔ ایک جو ہوتا ہے وہ عبد الرب ہوتا ہے اور دوسرا عبد الملک، یہ ان لوگوں کے نام ہوتے ہیں۔ یہ دونوں قطب کے وزیر ہوتے ہیں۔ عبد الملک اور عبد الرب دونوں کیا ہوتے ہیں؟ قطب کے غوث کیا ہوتے ہیں؟ یہ وزیر ہوتے ہیں، اور یہی اس کے انتقال کے بعد اس کے خلیفہ بھی ہوتے ہیں۔ اگر قطب پردہ کر جاتا ہے تو یہ ائمہ میں سے کیا ہوتے ہیں؟ ایک قطب بن جاتا ہے، اور پھر یہ جب قطب بنتا ہے تو پھر ایک امام کم ہو جاتا، تو پھر نیچے اور اقسام بتا رہے ہیں، اس میں سے پھر ائمہ بن، یعنی اوپر ترقی ہونا شروع ہو جاتا ہے، یہاں تک کہ تکوینی ولی تک ترقی اس کو ہوتی رہتی ہے۔ تکوینی ولی بھی اوپر ترقی کرتا ہے، پھر عمومی شرعی ولی میں سے پھر تکوینی ولی کا انتخاب ہوتا ہے، یعنی جیسے جیسے انتقال کر جاتے ہیں ان کی جگہ پہ دوسرا فوری منتخب ہوتا جاتا ہے۔ اب اس کے بعد بھی بتایا گیا اوتاد، یہ ہر دور میں صرف 4 ہوتے ہیں۔ اوتاد کتنے ہوتے ہیں؟ ہر زمانے میں 4 اوتاد ہوتے ہیں، اور یہ چاروں سمتوں کو ان کی حکومت ہوتی ہے، ان کو اختیار ہوتا ہے، تصرف ہوتا ہے۔ شمال، جنوب، مشرق، مغرب، یہ چاروں سمتوں کو کیا کہتے ہیں؟ یہ لوگ حفاظت کرتے رہتے ہیں، یہ ولایت کی ان کی جہت منتخب ہوتی ہے۔ اور پھر ان میں سے اگر کوئی جیسا ائمہ میں سے کوئی انتقال کر گیا تو کیا کرتے ہیں؟ اس میں سے اس کو امام بنا دیتے ہیں، اور پھر نیچے کی قسم سے ترقی دے کے اس کو بنا دیتے ہیں۔ تو اس کے بعد پھر بتایا گیا کہ عبد الحی، اس کے بعد پھر 5ویں قسم ہے، دوسری قسم ہے اوتاد، اس کے بعد پھر ہوتے ہیں
صفاتی نام یہ ہے کہ عبد الحی، عبد العلیم، عبد القادر، عبد الملک، یہ ان لوگوں کے صفاتی نام ہوتے ہیں. پھر ابدال، ابدال کیا ہوتے ہیں؟ یہ 7 ہوتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ اللہ پاک انہیں اقالیم سبع بھی فرماتا ہے، اقالیم سبع بھی فرماتا ہے، اور ان کی حفاظت کی ذمہ داری عطا فرما جاتی ہے. یہ کیا کرتے ہیں؟ تمام امت محمدیہ کے کیا ہے؟ محافظ ہوتے ہیں، ان کی حفاظت کرتے رہتے ہیں. اور پھر ہر بدل کیا ہے؟ اس کا ایک اپنا ایک کام ہے کہ اس کی اقلیمیت اس کو عطا کی جاتی ہے، اور اسی کے تحت وہ کیا کرتا ہے؟ امت کی خدمت کرتا رہتا ہے. اس کے بعد پھر بتایا گیا کہ جہاں ان کی ولایت کا سکہ چلتا ہے وہیں نقبا ہر دور میں 12 ہوتے ہیں. نقبا کتنے ہوتے ہیں؟ ہر دور میں 12 ہوتے ہیں، اور ان میں سے ہر نقیب آسمان کے 12 برجوں پر ایک ایک برج کی خاصیت کا عالم ہوتا ہے. شیطان اس کے ان پوشیدہ معاملات کو بھی جانتے ہیں جن کو شیطان خود نہیں جانتا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ انہیں یہ شان عطا فرماتا ہے کہ کسی شخص کی زمین پر جو ہے نا، کسی شخص کی زمین پر لگے پاؤں کی نشان ہی کو دیکھ کر انہیں ان کے بدبخت اور خوشبخت ہونے کا علم ان کو آتا. جیسا ان کی طرف کوئی آنے لگتا تو آنے والا صالح ہے یا بد مزاج ہے، نیک ہے یا بد ہے، ان کو اس کا علم پتا ہے. نجبا ہر دور میں 8 ہوتے ہیں، کم زیادہ نہیں ہوتے. ان حضرات کے احوال سے ہی قبولیت کی علامت ظاہر ہوتی ہے. حال کا ان پر غلبہ ہوتا ہے، اور اس غلبے کو صرف وہ اولیاء اعظام پہچان سکتے ہیں جو مرتبے میں ان سے اوپر ہوتے ہیں. رجال الغیب یہ حضرات 10 سے کم و بیش یعنی کم اور زیادہ نہیں ہوتے. ہمیشہ ان کے احوال پر انوار الہی کا نزول رہتا ہے، لہذا یہ اہل خشوع ہوتے ہیں اور سرگوشی میں بات کرتے ہیں. یہ مستور یعنی نظروں سے ہمیشہ کیا ہوتے ہیں؟ لوگوں کے اوجھل ہوتے ہیں. عام طور پہ ایسا لوگوں سے ملاقاتیں کرنا، لوگوں کے بیچ بیٹھنا، لوگوں کو جمع اکٹھا بنانا اور بتانا کہ میں پیر ہوں، میرے مریداں ہیں، ایسا ان کا کوئی منشا نہیں ہوتا، اور نہ ان کا مزاج ہوتا، نہ اس اوتار اور اتوار و عادت کے وہ محمول ہوتے ہیں، بلکہ کیا ہوتے ہیں؟ اس سے بری ہوتے ہیں. وہ ہمیشہ نظروں سے کیا ہوتے ہیں؟ لوگوں کے اوجل ہوتے ہیں. یہاں کسی کو دکھے پھر غیب، پھر کسی کو دکھے پھر کسی کو غیب. اکثر لوگ بولتے ہیں نا ایک بہت بڑی نورانی شخصیت تھی، ملاقات ہوئی، یوں پلٹے تک کا غیب ہو گئے. تو یہ کیا ہوتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کے یہ اولیاء ہوتے ہیں، نجبا ہوتے ہیں. اور نجبا کا کام کیا ہوتا ہے؟ ہر ایک کو نجات کی راہ کی طرف لے کے چلنا، آخرت سے جوڑنا، اور آخرت کے خوف اور خشیت سے ان کو کیا کرنا ہے؟ تیار کرنا، تاکہ وہ اپنے آپ کو تیار کریں اور باخبر رہیں کہ خسارے سے بچیں. یہ نجبا کا کام ہوتا ہے. پھر اس کے بعد بتایا گیا کہ اہل اللہ جب بھی لفظ رجال الغیب استعمال فرماتے ہیں تو ان کا مطلب یہی حضرات ہوتے ہیں. کبھی اس لفظ سے نگاہوں سے اوجھل انسان اور کبھی مومن جن یعنی مراد دیے جاتے ہیں. نیز کبھی ان لوگوں کو بھی رجال الغیب کہہ دیا جاتا ہے جنہیں علم اور رزق خزانے غیب سے عطا ہوتا ہے. اور پھر بھی ہر دور میں 40 ہوتے ہیں. تکبیری جو ہوتے ہیں ہر دور میں کتنے ہوتے ہیں؟ 40 ہوتے ہیں. اور انہیں رجبی اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس مقام کا حال صرف ماہ رجب کی پہلی تاریخ سے آخری تاریخ تک طاری ہوتا ہے، اور البتہ بعضوں پر اس کیفیت کا کچھ اثر پورے سال رہتا ہے. تو یہ جو رجبی جو اولیاء بولتے ہیں، اس کا مطلب رجبی سے مراد رجب کے مہینے میں انہیں اس سے آراستگی ہوتی ہے، اور ان کو ہمیشہ کوئی کم بھی ہو جائے تو رجب کے آنے تک وہ چیز کیا ہے؟ رکی رہتی، اور اسی مہینے میں ان کو سرفراز کیا جاتا. تو پورا سال بھر ان پہ کیفیت رہتی بس. تو یہ الگ پہچان ہوا کہ ان کی نگاہوں کے دیکھنے سے، ان کو دیکھنے سے، جیسا من زار ولیًا، جیسے ولی کو دیدار کرے تو خدا یاد آ جائے، جیسے دیکھے تو ولی کیا ہوتا؟ خدا یاد آتا. یعنی ملاقات پہ، ولی کی ملاقات پر اللہ کی یاد خود بخود دل سے ہونا
شروع ہے. اب غفلت پہ رہتے ہیں, اللہ کا ذکر آپ موقف کرے ہوئے ہوتے ہیں اور آپ جو ہے ایسے ہی رہ گزر اپنے گزارتے رہتے ہیں, مگر جیسے ہی ملاقات ہوتی ہے ولی سے اور ولی کو جیسے ہی دیکھتے ہیں تو فوری اللہ کا ذکر قلب سے جاری ہو جاتا ہے. تو جیسے کیفیت ذکر کی طرف اللہ کی طرف مائل ہونے کی کیفیت آئی, سمجھ جانا کہ کسی ولی کی ہم سے ملاقات ہو گئی. چونکہ عام طور پہ ہم بے حس ہو گئے, نفسی طور پہ ہم بے حس ہیں, کبھی ذکر کی طرف ہماری توجہ نہیں ہوتی. جبکہ مومن جو ہوتا ہے اللہ کا ذاکر ہوتا ہے, اللہ کا ذاکر ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ خود ایک صفت بیان کرا, المؤمن اشد حبا للہ. فطرتاً مومن جو ہوتا ہے اللہ سے ٹوٹ کے محبت کرنے والا ہوتا ہے, اور جو جس کا محب ہو اس یار کی یاد کا تذکرہ نہ کرتا ہو, ممکن ہے کیا؟ تو محب کیا ہوتا ہے, محبوب کو ہمیشہ یاد کرتا رہتا ہے, ہر گھڑی, ہر آن, ہر لمحہ, ہر ساتھ اس کے پیش نظر محبوب کی کیفیت ہوتی ہے, محبوب کا تذکرہ ہوتا ہے, اور اسی سے وہ مست و مگن ہوا کرتا ہے. تو عزیزوں اور بزرگوں, اللہ تعالیٰ بھی حکم فرماتا ہے اذکروا اللہ ذکرا کثیرا سبحوا بکرۃ واصیلا. یہ صفات ہے اولیاء کے کہ صبح شام ہر لمحہ ہر گھڑی اللہ ہی کے ذکر میں مہو رہنا. اس کا مطلب یہ نہیں کہ بنیادی طور پہ آپ کام کاج چھوڑ دیں. اولیاء دیکھیے کام کرتے ہیں, کام کاج پورے انجام دیتے ہیں, بظاہر عام لوگوں کی طرح ہی ہوتے ہیں, مگر لوگ پہچان نہیں سکتے کہ انہیں ولی ہے. ابھی آپ سنیں نا کہ یہ جو تکوینی ہوتے ہیں یا شرعی ہوتے ہیں, ہر 40 میں 2 ولی ہوتے ہیں, ایک ہوتا ہے 2 ہوتے ہیں, تو ان کو خبر ہی نہیں ہوتی کہ یہ ولی ہیں, مگر ان کا کردار, ان کے عادات و اطوار, ان کا چال چلن, ان کی حرکات و سکنات دوسروں کو مائل کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے توکل کی طرف, اللہ تعالیٰ کے بھروسے کی طرف, اللہ تعالیٰ سے جڑنے اور مائل ہونے کی طرف. ان کا وجود ہر 40 کو کھینچتا ہے, آؤ اللہ کے خیر کی طرف, آخرت میں نقصان اٹھانے سے بچنے کے لیے اللہ تعالیٰ سے جڑ جاؤ, اللہ کی وحدت سے آشنا ہو جاؤ, اللہ کی توحید سے آشنا کی اختیار کرو, اللہ کی توحید کے علم بردار بن جاؤ. یہ دعویٰ نہیں ہوتا ان کا, مگر اطوار و عادات ہی ایسے ہوتے ہیں کہ جس سے لوگ کیا ہوتے ہیں ان کے ذریعے ادھر مائل ہونا شروع ہوتے ہیں. تو یہ ایک عمومی ولی کا حال یہ ہوتا ہے. اب جو درجات پا رہے ہیں جن کے درجے میں نے بیان کیا, خطوط, اس کے بعد پھر ابدال, نجبا, یہ جو رجبی جو ولی ہوتے ہیں, یہ سارے اولیاء کا مقصد ان کو قائم کرنے کی مشیت ربانی کیا ہے, امن و امان رہے, مومنین کی حفاظت ہوتی رہے, مومنین کی حفاظت ہوتی رہے. آج ہم میں جتنے بھی لوگ آسانی کے ساتھ موت ان کے اوپر غلبہ پا رہی ہے, عزیزوں اور بزرگوں, دوستوں, غور کریں کیسے لوگ ہیں جنہوں نے غفلتوں میں اپنے آپ کو ڈال دیا. 1996-98 کی بات ہے, ہم حضور سیدنا ابو البرکات کے پاس بیٹھے ہوئے تھے, نہیں اس سے پہلے کی بات ہے, تو ہم لوگ بیٹھے ہوئے تھے تمام, تقریباً بہت سارے لوگ تھے. ایک صاحب بولے, حضرت مسلمانوں کو کاٹتا ہے, حضرت بہت ماردار ہیں. وہ ان دنوں میں وہ سبل سے مارتے تھے دیواروں میں, اور لڑکیوں کی چھاتیاں کاٹ دیے تھے. یہ غریب کے مقام پہ چالی بڑھنے کے آگے بہر کا ہے, تو وہ چیز کا شکوا کے رہے. تو بولے حضرت, بولے تھوڑی دیر خاموش ہو گئے, چہرہ تغیر میں آیا آپ کے. اس کے بعد بولے, ارے مومن کوئی مار سکتا جی, مسلمان کبھی مر نہیں سکتا, آسانی سے موت نہیں ہوتی اس کی, مسلمان ہو ہی نہیں سکتے. بولے تو ہم بولے بھائی کیا بات ہے, آ کے ہمارے اساتذہ کے سامنے رکھے کہ حضرت کے پاس سے معاملہ ہوا. وہ وقت کے بعد میں بہت سارے بزرگ بولے, وہ خطب تھے حضرت ابو البرکات رحمۃ اللہ علیہ, جو عبداللہ شہزاد رحمۃ اللہ علیہ کے بڑے فرزند تھے. تو حضرت کا معاملہ تھا, وہاں کے ہمارے حضرت کے سامنے رکھے. تو صدر الشیوخ علیہ رحمہ فرمائے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ غافلین مر رہے ہیں, غفلت میں رہنے والے مسلمان مر رہے ہیں. اور غفلت میں گئے بعد میں اس مسلمان کی حفاظت اللہ کے ذمہ ہے کیا؟ غافلوں کا ساتھ اللہ بھی نہیں دیتا. تو خدا را ہمیں اپنے آپ کو غفلت میں ڈالنا نہیں ہے. یا اولیاء جو ہوتے ہیں غفلت سے بیدار کرنے والے ہوتے ہیں.
عام انسان کو اللہ کے وجود کا احساس دلوا کر اس کو اللہ تعالیٰ کے ذکر کی لذت سے آشنا کروا کر رب سے جوڑنے والے ہوتے ہیں۔ اس لیے بیعت جو کرنا ہے، بیعت اس لیے کرنا ہے، بیعت کرنے سے کیا ہوتا ہے، ذکر کا مشغلہ خیالی طور پر، ذہنی طور پر بار بار بندے کو مائل کرتا ہے۔ آپ بیعت نہیں کریں، عام طور پہ کئی لوگ ہیں میں اللہ کا بیعت کرا ہوا ہوں بولتے بات، بڑی اچھی بات تھی، بولنے میں تو اچھا دکھ رہا، مگر ایسا ممکن ہے کیا؟ اگر ایسا ہوتا تو پھر انبیاء کی ضرورت کیا تھی؟ پھر انبیاء کے بعد پھر جو ہے نا اس امت میں نہ رسول آنے والا ہے نہ نبی آنے والا ہے، تو پھر ان کا جو دین کا کام ہے، دین محمدی کا جو کام ہے کون کرتے تھے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا بولے؟ اولیاء ہے، علماء ہیں۔ اولیاء علم سے آراستہ ہوتے ہیں، وہ علماء بھی ہوتے ہیں، دین محمدی کے پورے واقف کار ہوتے ہیں، جبھی تو اشاعت دین کا کام کرتے ہیں، جبھی تو محافظ ایمان ہوتے ہیں، اور ایمان والوں کی حفاظت کرنے کا دستہ اللہ تعالیٰ ان کو عطا فرماتا ہے۔ تو عزیزان گرامی، عزیز و بزرگوں، ہمیں غور طلب بات صرف یہ ہے کہ ہم غفلت میں نہ رہیں، ہم اپنے آپ کو دیکھیں کہ ہم غفلت کے غافلین میں تو نہیں ہیں، اگر غافلین میں ہیں تو ہمیں بیدار ہونے کی ضرورت ہے۔ جب تک ہم بیدار نہیں ہوں گے ہمیں راحت، سکون، تسلی، تسکین حاصل نہیں ہو سکتی۔ جو بیدار ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ ذاکر ہوتا ہے، ہمیشہ اللہ کے ذکر میں ہوتا ہے۔ ذکر کا مطلب یہ نہیں ہے، اکثر لوگ ذکر کو سمجھتے ہیں تسبیح لے کے ایک جگہ بیٹھ کے مسجد میں آ کے بیٹھ کے پڑھ تو ذکر ہوتا نہیں۔ آپ بظاہر کام کر رہے ہیں، ہارڈ ورک کر رہے ہیں، مگر زبان، پلک اور دل آپ کا کیا ہے؟ اللہ کا ذاکر ہوتا ہے۔ کسی کو معلوم ہی نہیں ہوتا تمہارے ساتھ رہنے والوں کہ تم کیا کر رہے ہیں؟ ذکر کر رہے ہیں۔ ہونٹ ہلنا ضروری نہیں ہے، آواز نکلنا ضروری نہیں ہے، یہ ایک عادت بنانے کی خاطر بٹھا کے مشق کروا کے کوئی شیخ تم کو کیا کرتا ہے؟ تمہارے قلوب کو منور کرتا ہے، وہ ایک الگ مشغلہ ہے، وہ ایک آپ کی خصوصی ریاضت ہے۔ ریاضت دیگر است، ریاضت الگ چیز ہے، مگر آپ ذاکر ہونا بولے تو آپ سب کے بیچ بیٹھ کے گفتگو کر رہے ہیں، کلام کر رہے ہیں، آپ بیان کر رہے ہیں، مگر آپ پھر بھی ذاکر رہنا، ذکر کے لذت سے کیا ہے؟ تلذذ رہنا، اس کے جڑے ہوئے رہنا، ذکر سے محو ذکر رہنا، بظاہر کلام کر رہے ہیں مگر پھر بھی آپ کا قلب کی جو دھڑکن ہے وہ کیا کر رہی ہے؟ اللہ 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 کر رہی ہے۔ یہ جو ذکر ہے یہ کوئی مصیبت کا کام نہیں ہے، یہ کسی کام میں آپ کو حائل نہیں ہوتا، بلکہ حائل ہونے والی رکاوٹوں کو دور کرتا ہے۔ کیا ہے؟ الذکر مفتاح الفرج، الذکر مفتاح الفرج، ذکر جو ہوتا ہے اللہ کا وہ ہر تنگی کو کیا کرتا ہے؟ کھول دیتا ہے، ہر تنگی کو کرتا ہے کھول دیتا ہے، آراستہ کرتا ہے۔ تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہر تنگی سے خلاصگی حاصل کریں، ہر کجی سے نکل کر عروج کی طرف آئے، تو اپنے آپ کو ذاکر بنائیے، اپنے آپ کو ذاکر بنائیے۔ ذاکر بنائیے وہ تو کہیں آپ ذاکر ہوئے بن جائیں گے، ایسا نہیں۔ ذاکر ہوئے بھی ایک ذاکر ہے، ذکر کرنے والے بننا ہے نا، ذکر کرنا۔ اور ذکر کی اسلام میں بڑی اہمیت ہے۔ اکثر لوگ مذاق میں توفیق بتما، ایک دوست ہوتا تھا، ارے توفیق کالا لمبا ہے بھائی، ایسا کہ بول رہا بولتے تھے، تو توفیق کا مطلب ہدایت کے معنی میں۔ اکثر لوگ نام بھی رکھ لیتے نا تو لوگ ناموں سے مزہ مار لیتے، ایسا نہ کریں، بات سمجھیں کہ ذکر سے اپنے آپ کو جوڑیں، غفلت کے جو پہلوؤں سے آزادی اختیار کریں اور ہمیشہ حضور قلبی سے کام لیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ یا الہ العالمین ہم سب کو نیک توفیق عطا فرما، نیک ہدایت عطا فرما، مولا تیرے اولیاء کی قربت عطا فرما، مولا تیرے ولیوں کی کثافت، تیرے ولیوں سے عداوت سے ہمیں محفوظ فرما، تیرے ولیوں کا ہمیں رفاقت عطا فرما، قربت عطا فرما، مولا عزت کی اسلام کی زندگی عطا فرما، خاتمہ بالخیر فرما، وقت نزا کلمہ طیبہ عطا فرما، اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار عطا فرما۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، والحمد للہ رب العالمین۔